اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. ہماری کلاس بیسک بلکہ لیگل ریزننگ اینڈ آرگیومنٹس کے بارے میں ہے، جو مین ٹاپک ہے آپ لوگوں کی بک کا. امید رکھتی ہوں انشاءاللہ کہ اسٹوڈنٹس اس کتاب کو انشاءاللہ ارینج کریں گے اور اس کو انشاءاللہ ہم ورڈ ٹو ورڈ ساتھ پڑھیں گے. لیکن اس کتاب کے ساتھ ساتھ ایک اور نوٹس کہہ لیں یا ایک توضیحات ہیں جو کہ بیسک کانسیپٹس آف لاجک کے حساب سے انشاءاللہ ہم لوگ پہلے ڈسکس کریں گے. سبجیکٹ ہمارا ہے لیگل ریزننگ اینڈ آرگیومنٹس. لیگل ریزننگ. لیگل ریزننگ سے مراد آپ لوگ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ قانونی سوچ یا قانونی ریزننگ، اور آرگیومنٹس یا جرح. To understand that subject before entering in legal reasoning, it will be better to prefer first to understand the reasoning. پہلے ہم لوگ لیگل ریزننگ کو سمجھیں، اس سے پہلے ہم خود جنرلی ریزننگ کو سمجھیں گے کہ ریزننگ سے مراد کیا ہے. اور ریزننگ کو سمجھنے کے لیے جو ایک بہت اہم نالج یا ایک بہت اہم علم لاجک ہے یا منطق ہے، جس کو سمجھنا انشاءاللہ کہ ضروری ہے، اور جسے ہم کوشش کریں گے کہ ان لیکچرز کے ذریعے کچھ بیسک کانسیپٹس آف لاجک انشاءاللہ کہ ہم لوگ ڈسکس کریں. لاجک کیا ہے؟ واٹ از لاجک؟ سمپل ورڈس میں لاجک کو ڈیفائن کیا گیا ہے از دا سائنس آف ریزننگ. سائنس آف ریزننگ کے نام سے لاجک کو جانا جاتا ہے. دیٹ از دا اسپیسیفک نالج اور اسٹڈی تھرو دیٹ سائنس وی ول ورک آن دی ریزننگ. یعنی اس کا تعلق، اس سائنس کا تعلق، لاجک کا تعلق ریزننگ کے ساتھ ہے. ریزننگ سمجھنے کی صلاحیت، دا فیکلٹی، دا اسپیسیفک فیکلٹی آف انڈرسٹینڈنگ، جسے ہم عقل کہتے ہیں. یعنی ہماری لاجک کا جو علم ہے وہ ڈیل کرے گا ہماری عقل کے ساتھ. وہ ریشنل پاور انسان کا جس سے انسان سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا گیا ہے. جیسے لاجک کو ہم جس طرح سے کہتے ہیں منطق. منطق لفظ جو ہے وہ نطق سے لیا گیا ہے. نطق کا مطلب کچھ خاص اور بہت آسان الفاظ میں ہم اگر اس کو ڈیفائن کریں، نطق سے مراد سوچنا، سمجھنا، ادراک، فہم لیا جائے گا. یعنی سمجھنے کی وہ قوت، سمجھنے کی وہ طاقت، جس سمجھنے کی طاقت کے ذریعے سے انسان، جیسا ہم سب ہمیشہ معمولاً استعمال کرتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. کس بنا پر؟ کہ وہ ناطق ہے، اشرف المخلوقات، یعنی وہ عقل ہے. عقل کی دولت سے نوازا گیا انسان کو عقل عطا کی گئی، جس عقل کی بنیاد پر وہ دوسری مخلوقات سے متمایز کیا گیا، ان سے جدا کیا گیا، ان سے الگ ٹھہرایا گیا، ان سے اعلیٰ مقام پر فائز کیا گیا. اور وہ فیکلٹی، وہ استعداد یا وہ خاص صلاحیت قوت عقل ہے، یا وہ نطق ہے، یا وہ سمجھ ہے، جس سمجھ کی وجہ سے، جس نطق کی وجہ سے، جس ریزننگ کی وجہ سے انسان کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہوا، یا اسے ایک کمال حاصل ہوا، یا وہ دوسری مخلوقات سے متمایز بنایا گیا.
اس کو اگر ہم اور سادہ کریں، ریزننگ کا پاور مطلب، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں ایک شخص جو ہے وہ عقل رکھتا ہے تو وہ اپنی عقل کے ساتھ اسباب کو تلاش کرتا ہے، سبب کو دیتا بھی ہے اور سبب کے پیچھے کوئی کام کرتا ہے یا کوئی کام نہیں کرتا، کسی چیز کو انجام دیتا ہے، کسی کام کو پریفرنس دیتا ہے، کسی کو ترجیح نہیں دیتا، کسی کو اہم سمجھتا ہے اور کسی کو اہم نہیں سمجھتا، کسی چیز کو اپنے لیے خطرہ، کسی چیز کو اپنے لیے خوشی، کسی چیز کو اپنے لیے کامیابی، یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے وہ اپنے اس ریزننگ کے پاور کو استعمال کرتا ہے، یعنی وہ طاقت، وہ قوت جس کی بنیاد پر انسان اسباب، دلیل و دلائل دینے کے قابل بنتا ہے یا دلیل و دلائل دے کر اپنے لیے چیزوں کو منتخب کرتا یا پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ریزننگ جو ہے وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے، اور اس ریزننگ کو سمجھنے کے لیے، اس ریزننگ کے بہتر بنانے کے لیے، اس ریزننگ کو، اس پاور آف ریزننگ کو، یعنی اس عقل کو، اس استعداد کو، اس سوچ کو، اس سمجھ کو، اس دلیل و دلائل دینے کی قوت کو اسٹریٹ وے میں چلانے کے لیے، سیدھے اور صحیح راستے پر چلانے کے لیے اور بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے لاجک کا علم جو ہے وہ ایز اے سائنس یوز کیا جاتا ہے، تاکہ ہم ریزننگ کو رائٹ اور رانگ، انکریکٹ اور کریکٹ کے ذریعے سے ہم متمائز کر سکیں، یعنی ہم اس قابل بن سکیں کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ دلیل درست ہے یا یہ دلیل غلط ہے، یہ سوچ صحیح ہے یا یہ سوچ غلط ہے، یعنی ٹو ڈفرینشیٹ اور ٹو ڈسٹنگوش بٹوین کریکٹ ریزننگ اینڈ انکریکٹ ریزننگ. We will take the help of the science of logic from the science of logic. یعنی ہم لوگوں کی لاجک کا دوسرے الفاظ میں ہم اگر کہیں، یہ بہتر ایک ڈیفینیشن ہوگی کہ لاجک کا ٹاسک کیا ہے؟ لاجک کا ٹاسک ہے ریزننگ کے کریکٹ اور انکریکٹ کو آپس میں متفاوت بنانا یا متفاوت کرنا۔ لاجک ایک سائنس ہے، یہ سمجھ آ گئی۔ یہ کس طرح کی سائنس ہے؟ آیا اس میں کوئی تجارب اور کوئی تجربات اور مشاہدات کیے جائیں گے؟ not at all. This is not such type of science that we will have some experiences in it or we will have some observations in that. So logic اس طرح کی سائنس نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق آپ کا کس طرح، جس طرح سے میں آپ لوگوں کے لیے ایک عبارت پڑھتی ہوں جس میں اس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ لاجک میں بی ڈیفائنڈ as the science of reasoning. However, that is not to suggest that logic is an empirical, that is experimental or observational science like physics, biology or psychology. جیسا میں نے پہلے آپ لوگوں سے وضاحت دی کہ لاجک اس طرح کی سائنس نہیں ہے، فزکس کی طرح یا بایولوجی کی طرح یا سائیکولوجی کی طرح، بلکہ یہ آپ کی ایک انویسٹیگیشن ہے آف دی ایکچوئل ریزننگ پروسیس، یعنی یہ آپ کی ایکچوئل ریزننگ کے ایک انویسٹیگیشن کے پروسیس کے متعلق ہے۔ Even if these empirical disciplines were considerably more advanced than they presently are, the most they could disclose is the exact process that goes on a being's head when he or she or it is reasoning. They could not, however, tell us whether the being is reasoning correctly or incorrectly. یعنی ایک خاص اصول اور پرنسپلس یا ڈسپلنس ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے، جن کے ذریعے سے، جن کو پروسیس کرنے کے ذریعے سے ہم لوگ ایک شخص کے سوچنے کے انداز کو کہیں کہ ایک راہ یا ایک سمت دیتے ہیں، یا اسے صحیح سمجھنے یا صحیح نتیجے تک پہنچنے کی ایک قوت یا ایک تیزی یا ایک طریقہ دیتے ہیں کہ
کس طرح سے ایک شخص اپنے ریزننگ پاور کو اسٹرینگتھن کر سکتا ہے، کس طرح سے ایک شخص اپنی قوت فہم کو، اپنے سوچنے کے انداز کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے. سو لاجک از دیٹ سائنس وچ ہیلپس اس to improve the reasoning power, you may say. آپ کے بیسک کانسیپٹس آف لاجک میں واٹ از لاجک کی توضیح دینے کے بعد جو دوسرا بیسک کانسیپٹ ہے جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ہے انفرنسز اینڈ آرگیومنٹس. واٹ از انفرنس اینڈ what is argument? Reasoning is a special mental activity calling inferring. Reasoning ایک خاص mental activity ہے، ایک خاص ذہنی عمل ہے called inferring، جس سے نتائج نکالے جاتے ہیں یا جس کے ذریعے سے نتائج تک پہنچا جاتا ہے، جن کے ذریعے سے ہم کچھ چیزوں کو ڈرائیو آؤٹ کرتے ہیں، جن سے ہم کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں. What can also be called making or performing inferences. The following is a useful and simple definition of the word infer. Infer کی جو توضیح inferring power یعنی inferring کا اصل جو آپ کی ریزننگ ہے اس کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں، انفیر کرتے ہیں. انفیر کا مطلب کیا ہے؟ ٹو انفیر از ٹو ڈرا کنکلوژنس فرام پریمیسز. ٹو انفیر کا مطلب ہے کہ پریمیسز سے یا کہیں کہ پریمیسز سے یعنی تمہیدات یا پروپوزیشنز جو ہوتی ہیں یا جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں یا جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، ان اسٹیٹمنٹس سے نتیجے کو نکالنے کو انفیر کہا جاتا ہے. ایک جملہ کہا گیا، ایک جملے کہنے کے بعد ختم ہونے کے بعد جو نتیجہ ہم نکالتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے انفیر. اب in place of word premises you can also put data, information, facts. premises سے مطلب کیا ہے premises کا، جن سے ہم conclusions نکالتے ہیں یا انفیر کرتے ہیں. premises کا مطلب دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کی جگہ پہ کہہ سکتے ہیں that is the set of facts, that may be the information, that can be called a data also. یعنی premises سے مطلب کیا ہوگا؟ ڈیٹا یا انفارمیشنز یا فیکٹس. جس طرح سے ایک چھوٹا سا جملہ میں نے کہا، جس طرح سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. in other words we can say it the sentences, because the data or the information or the facts are almost given in the shape of the set of statements. examples of inferences. inferences کی مثالیں دی گئی ہیں. ایک مثال دی گئی ہے کہ جی you see smoke and infer that there is a fire. یعنی جیسے آپ دھواں دیکھیں گے تو اس سے آپ نتیجہ نکالیں گے کہ وہاں پر کیا ہے؟ فائر ہے یا آگ ہے. یعنی دھوئیں سے نتیجہ نکالا گیا، انفیر کیا گیا، سمجھا گیا، کنکلوژن ڈرا کیا گیا، اندازہ لگایا گیا یا نتیجے تک پہنچا گیا کہ وہاں پر آگ ہے. لہذا دھواں دلالت کرتا ہے آگ پر. دھواں یا دھوئیں سے سمجھا جاتا ہے کون سا ایک اور فیکٹ؟ فائر کا فیکٹ. یعنی آپ دھوئیں کو دیکھتے ہیں اور فائر کے فیکٹ تک پہنچتے ہیں. دوسری مثال you count 19 persons in a group that originally had 20 and you infer that someone is missing. آپ ایک گروپ یا ایک گروہ کے اندر جس میں 20 لوگ تھے، جب ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو صرف وہاں پر موجود 19 افراد ہیں. آپ کے ان 19 افراد کو گننا ایک دم سے آپ کے ذہن میں دلالت جاتی ہے یا ریزن آتا ہے یا ایک بات سمجھ آتی ہے یا ایک کنکلوژن ڈرا ہو جاتا ہے یا ایک حقیقت انفیر ہو جاتی ہے. وہ کیا انفیر ہوتی ہے؟ کہ سم ون از مسنگ. جو لوگ 20 تھے وہ اس وقت میرے کاؤنٹ کرنے پر باقی 19 موجود ہیں، سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص مسنگ ہے.
اب آپ انفر کا مطلب کو سمجھ گئے ہوں گے. انفرنس کا مطلب ہے ٹو ڈرا دی کنکلوژن فرام پریمیسز. ٹو انفر از ان دا میننگ ٹو ڈرا دی کنکلوژن فرام پریمیسز. آپ کی جو ایک انشاءاللہ آپ لوگوں کو نوٹس جو ہیں وہ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کے متعلق بتا دوں گی. تو آپ لوگ ان کو یا تو پی ڈی ایف کمپیوٹر سے انشاءاللہ نیٹ سے نکال لیں گے تو یہ آپ لوگوں کو مل جائے گی. ادروائز یہ ہینڈ آؤٹ جو ہے وہ آپ انشاءاللہ کالج سے لے لیجئے گا کیونکہ کالج میں میرے خیال میں موجود ہے. پچھلے سال کی کلاس میں یہی نوٹس ہم نے پڑھائے بھی تھے. Note carefully the difference between infer and imply. اب دوبارہ اسی انفر کے متعلق ہمیں سمجھانے کی خاطر اس کا ڈفرنس یا اس کا تفاوت سمجھایا جاتا ہے امپلائی سے. یعنی انفر is something else and imply is something else. There is difference between the meaning or the definition of infer and imply which are sometimes confused. یعنی یہ دونوں چیزیں آپس میں اتنا ایک دوسرے کے ساتھ متماثل ہیں یا ملتی جلتی ہیں کہ بعض اوقات ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. We infer the fire on the basis of the smoke. ہم دھوئیں کی بنیاد پر یا دھوئیں کے بیس پر آگ کو انفر کرتے ہیں but we do not imply the fire. لیکن ہم یہی عمل جس کے ذریعے سے یعنی دھوئیں سے ہم نے آگ کا اندازہ لگایا اسی سے ہم فائر کی طرف امپلائی نہیں کر سکتے. امپلائی کا مطلب کیا ہوا؟ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کہ اشارہ کرنا. On the other hand, the smoke implies the fire. smoke اشارہ کرتی ہے آگ کی طرف but it does not infer the fire. لیکن وہ انفر نہیں کرتی فائر کی طرف. The word infer is not equivalent to the word imply nor it is equivalent to insinuate. ورڈ انفر جو ہے وہ ایکویولنٹ نہیں ہے امپلائی کی طرف بھی اور دوسرا لفظ جو ہے وہ انسینویٹ کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے کہ یہ دونوں الفاظ انفر سے متفاوت ہیں، متماثل نہیں ہیں ان سے. The reasoning process may be thought of as beginning with input. Reasoning process may be thought of as beginning with input, premises, data, etc. آپ کے ریزننگ کا جو پروسیس ہوتا ہے، سوچنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے انپٹ سے. انپٹ سے مراد یعنی دوبارہ وہی پریمیسز یا ڈیٹا. ریزننگ کب شروع ہوتی ہے؟ جب کوئی اسٹیٹمنٹ آئے، جب کوئی پریمیسز آئیں، جب کوئی ڈیٹا آئے تب آپ کا ریزننگ پاور ایکٹیو ہو جاتا ہے یا پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جیسے پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے اینڈ پروڈیوسنگ آؤٹ پٹ کنکلوژنس. اور جیسے وہ پروسیس شروع کرتا ہے، جیسے اس میں ان پٹ دیا جاتا ہے، ڈیٹا اس میں فیڈ کی جاتی ہے تو اس میں سے آؤٹ پٹ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، پروڈکٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے ایز کنکلوژنس آف دوز پریمیسز. یہ کچھ اہم جو کانسیپٹس ہم لوگ پڑھیں گے اس میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم لوگ بک کو بھی ریفر کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ کانسیپٹس جو لاجک کے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ کلیئر کرتے جائیں گے. Inferences are made on the basis of various sorts of things. Inferences معمولاً بہت سی چیزوں کی وجہ سے یا ان کی مبنا پر وجود میں آتی ہیں. نتیجے نکالنا، کنکلوژنس تک پہنچنا، باتوں کو سمجھنا، بہت سی مختلف چیزوں کی وجہ سے پیش آتے ہیں یہ انفرنسز. یعنی ڈیٹا، فیکٹس، انفارمیشنز، اسٹیٹس آف افیئرس ان آرڈر ٹو سمپلیفائی دی انویسٹیگیشن آف ریزننگ. یہ مختلف چیزوں کا مختلف آرڈر، یہ ساری چیزیں آپ انشاءاللہ ذہن میں رکھتے آئیے گا کیونکہ ان ساری چیزوں کو ہم بعد میں جو دوسرے الفاظ میں کہیں کہ اس کو ہم کمپیئر کریں گے لیگل ریزننگ کے ساتھ. بیکاز ہیئر وی آر اسٹڈیئنگ جسٹ سمپلی دا ریزننگ بٹ آفٹر ورڈس
ہم اسے تھوڑا سا اس کا دائرہ تنگ کر دیں گے یا اسے لیگل ریزننگ تک محدود کریں گے. لہٰذا ریزننگ جو آپ کی یا کہیں گے ریزننگ کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوتا ہے جس سے ہم انفرنسز لیتے ہیں، یا ریزننگ کا پروسیس شروع ہو کر جو ہمیں آؤٹ پٹ تک پہنچاتا ہے، نتیجوں تک پہنچاتا ہے یا کنکلوژنس تک پہنچاتا ہے. یہ اسٹیٹمنٹس بھی کہلاتی ہیں. لاجک correspondingly treats inferences in terms of collection of statements which are called arguments. البتہ جب آپ کی یہ اسٹیٹمنٹس 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 ہو جاتی ہیں، لاجک correspondingly treats inferences in terms of collection of statements، یعنی آپ کے جو کلیکشن آف اسٹیٹمنٹس ہیں یا انفرنسز ہیں، انفرنسز ان ٹرمس آف کلیکشن آف جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو ہم آرگیومنٹس کہتے ہیں. دوسرے الفاظ میں اس کو پھر دوبارہ رپیٹ کرتی ہوں کہ ان آرگیومنٹ، دوسرے الفاظ میں اس کو اگر ہم سمپلیفائی کریں تو یہ کہا جائے گا کہ ان آرگیومنٹ از اے کلیکشن آف اسٹیٹمنٹس. جو آرگیومنٹ ہوتا ہے وہ اسٹیٹمنٹس کا مجموعہ یا اسٹیٹمنٹ کی کلیکشن ہوتی ہے. As you do know that our main subject is regarding the legal reasoning and arguments. So what is meant by argument? That argument is a collection of statements. Argument سے مراد statements کا مجموعہ ہے. One of which is designated as the conclusion. جن میں سے ایک کو کہیں کہ اس رتبے پہ بٹھایا جاتا ہے کہ یہ نتیجہ ہے، یعنی ایک اسٹیٹمنٹ فائنل کہلاتی ہے، آخری کہلاتی ہے، نتیجہ کہلاتی ہے، کنکلیوژن کہلاتی ہے. جو اس مرتبے پر بیٹھنے والی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے دیٹ از دا فل فائنل کنکلیوژن آف آل دوز کلیکشن آف اسٹیٹمنٹ. آرگیومنٹ کے بعد جو کنکلیوڈنگ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی کیا کہلاتی ہے؟ وہ کنکلیوژن کہلاتی ہے. آرگیومنٹ میں فائنل اسٹیٹمنٹ کنکلیوژن کہلاتی ہے. اینڈ دا ریمائنڈر آف وچ آر ڈیزگنیٹڈ ایز دا پریمیسز. جو اس کی بقایا کلیکشن میں باقی جو الف بے جیم جو بھی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری صرف پریمیسز کہلاتی ہیں، یعنی اسٹیٹمنٹس کے مجموعے میں ساری اسٹیٹمنٹس اول سے لے کر آخر سے پہلے والی تک یہ ساری اسٹیٹمنٹس کہلائیں گی کیا؟ پریمیسز. لیکن وہ جو فائنل اسٹیٹمنٹ ہوگی، جو آخری کنکلیوژن ہوگی، جو آخری نتیجہ بیان کرنے والی اسٹیٹمنٹ ہوگی اسے ہم کنکلیوژن کہیں گے، اور ساری اسٹیٹمنٹس کو ملا کر ہم کیا کہیں گے؟ آرگیومنٹ. آرگیومنٹ کے لیے آرگیومنٹ جو آپ کا ہے has an additional trait described as follows. Usually the premises of an argument are intended to support justify the conclusion of the argument. In other words, usually عام طور پر جو premises ہوتی ہیں آرگیومنٹ میں، جیسے ہم نے کہا کہ a collection of the statements is called the argument. جو premises of argument ہوتی ہیں وہ ساری اصطلاحیں، وہ ساری اسٹیٹمنٹس، وہ ساری کی ساری اسٹیٹمنٹس جو آرگیومنٹ میں موجود ہیں وہ ساری کی ساری کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ ٹو جسٹیفائی اور ٹو سپورٹ دی کنکلیوژن آف دا آرگیومنٹ. یعنی پہلی اسٹیٹمنٹ، دوسری اسٹیٹمنٹ، تیسری اسٹیٹمنٹ، ساری کی ساری اسٹیٹمنٹس ایک چین ہوتی ہیں جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کنکلیوسو یا اس کنکلیوژن یا اس آخری اسٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. اس میں بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اگر ہم اسے لیگل ریزننگ اینڈ آرگیومنٹس کے مطابق اگر اس کو تھوڑا سا ایگزامپل کے ذریعے بیان کریں گے تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص کا، ایک مجرم کا گلٹی ہونا یا ناٹ گلٹی ہونا، یعنی اس کا کہیں کہ انوسنٹ ہونا یا اس کا گلٹی ہونا ثابت کرنے کے لیے
ایک وکیل صاحب وہ تمام کی تمام تمہیدات، وہ تمام کی تمام اسٹیٹمنٹس جو اپنے آرگیومنٹ کا حصہ بناتے ہیں، اس سے وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ فائنلی وہ آخری ورڈکٹ کو کنکلیوسولی بیان کر سکیں اور نتیجے تک پہنچ سکیں، اور اس نتیجے کو بیان کر سکیں کہ دیٹ پرسن از انوسنٹ۔ یہ جس طرح سے ہم کہیں کہ مثلاً اگر ایک شخص اس دن اس کرائم ہونے والی دن یا ٹائم پر اس جگہ پر موجود نہیں تھا، اس کے پاس ایک ٹکٹ ہے، یا وہ شخص ہے جو دلیل کرتا ہے، دلیل دیتا ہے، یا وہ ہاسپٹل ہے، یا وہ ریسپٹ ہے کوئی، یا وہ کوئی جہاز کی ٹکٹ ہے، جس کے ذریعے سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ شخص اس دن اس کرائم کو کمٹ کرنے کے لیے اس جگہ پر موجود نہیں تھا۔ تو وہ ساری اسٹیٹمنٹس جو ایک شخص کے کہیں کہ انوسنٹ ہونے کے لیے بیان کر رہا ہے، وہ سارے کے سارے پریمیزز، وہ ساری کی ساری اسٹیٹمنٹس اور کلیکشن آف اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے ہیں، سپورٹ کرنے کے لیے ہیں کنکلوژن آف دا آرگیومنٹ کو۔ اور وہ کنکلوژن آف دا آرگیومنٹ کیا ہے؟ دیٹ دس پرسن از ناٹ گلٹی اور ہیز ناٹ کمیٹڈ دس آفینس۔ I hope it is very much clear, and I feel that it is enough for today. اور انشاءاللہ ہم جو باقی جو دوسرا اس کا حصہ ہے اور نیکسٹ اس کا کنٹینیوئنس آف دی لیکچر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اور نیکسٹ لیکچر میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی جو مختصر آپ لوگوں کو لیکچر پہنچ رہا ہے، امید رکھتی ہوں انشاءاللہ کہ یہ آپ کو بآسانی سمجھ آ جائے گا، اور جو بھی کویسچنس ہوں گے ایز یو نو آف دا پروسیجر دیٹ یو ڈو ہیو ٹو کیپ یور کویسچنس آن دی واٹس ایپ۔ اور جو کویسچنس آپ لوگوں کے ہوں گے، میری کوشش یہ ہوگی آپ لوگوں کے سوالات کو دوبارہ ایک چھوٹے سے لیکچر کی صورت میں تمام تر سوالات کے جوابات دے دوں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔